अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अमेरिका और ईरान के बीच 10 रोज़ा जंगबंदी पर गौर हो रहा है। ईरानी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की है और आलमी मीडिया भी इस इत्तला को मुस्तनद करार दे रहा है। ये इंतहाई अहम मौका है कि जब सालसी की कोशिशें तेज़ हुई हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन से वापसी के बाद अब ये तजवीज़ सामने आना जिस पर ईरान की तस्दीक होना, यह इंतहाई अहम नुक़्ता है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि ईरानी वज़ीर दाखिला अब की बार पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे पहले मुज़ाकरात या सालसी के जितने मराहिल रहे हैं उसमें ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने मामले को लीड किया है। फिर एक मौके पे बल्कि दो मौक़ों पे स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ भी तशरीफ़ लाए, ईरानी सदर भी ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान आए और अब ईरानी वज़ीर दाखिला की जो आमद हो रही है, ये भी एक सवाल है कि ये इनको अब की बार क्यों फ़ौक़ियत मिली है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे। हालिया जो झड़पें हैं इसमें ज़्यादा नुकसान किसका है? क्या ईरान पे जो अमरीकी बमबारी हुई है उस वजह से ईरान दबाव में आ चुका है, या एक मरतबा फिर गुज़श्ता एक माह के मुकाबले में जो तेल की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं उसकी वजह से अमेरिका पे आलमी बरादरी का दबाव है और दोनों फरीक अब फिर बातचीत को तरजीह दे रहे हैं। साथ ही साथ ये जो तेल की कीमतें ऊपर गई हैं इसका असर अब पाकिस्तान पे भी नज़र आ रहा है। आज से जो यौमिया रद्दोबदल है कीमतों में उसका इतलाक़ हो रहा है। साथ ही साथ अवाम और कारोबारी हलकों ने इस फार्मूले पे यौमिया जो तेल की कीमतें हैं उस पर रद्दोबदल की फार्मूले पे कड़ी तनकीद की है। करंट अकाउंट पाकिस्तान का इस वक्त खसारे में जा चुका है। मुआशी जो हालात हैं उस पर भी हम बात करेंगे और इस जंग के असरात जो पाकिस्तान पे आ रहे हैं उस पर भी हम कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चल रही है, साथ ही साथ जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है उसका धरना भी जारी है। ये असरात क्या हो रहे हैं धरने के इस मुहिम पे, और इस मुहिम में जो लोगों का रिस्पॉन्स है वो किस हद तक जो धरना है उसको डाइल्यूट या डिफ्यूज़ कर रहा है, इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। एक और इंतहाई अहम मामला है जो सोशल मीडिया है। अब इन ग्राउंड्स पर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जा रही है। पाकिस्तान की दुश्मन क़ुव्वतें बिलखुसूस जो दहशतगर्दी फैला रही हैं, ऐसे मौके पे जब ये पूरा मैकेनिज़्म देखा जाए पाकिस्तान के बारे तो वहाँ सोशल मीडिया पे भी भारत और अफ़गानिस्तान का एक गठजोड़ नज़र आता है। कैसे जो उमर मीडिया है जो टीटीपी के नैरेटिव को परवान चढ़ाता है वो इतना ग्लोरीफाई हो जाता है और कैसे फिर इंडियन टेलीविज़न चैनल्स उसको उठाते हैं और ये सिलसिला कहाँ फिर इज़राइल और इंडिया लॉबी तक पहुँचता है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नुकता है वो अमेरिका और ईरान के माबेन अब 10 रोज़ा जंगबंदी पर गौर हो रहा है, इसकी तस्दीक भी हो रही है। एक मरतबा फिर से आप समझते हैं कि दोनों ने सींग टकरा के देख लिए हैं और बात फिर अब टेबल की तरफ ही आ रही है, या कोई और रीज़न्स हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें थीं जो पिछली जंग में हमारे सामने आईं और उसके बाद ये एहसास हुआ पूरी कौम को, पूरी दुनिया को 40 रोज़ा जंग में कि अगर कोई मुस्बत अंदाज में मुफाहमत का कोई फार्मूला मुज़ाकरात के ज़रिए तय ना पाया तो ये सिर्फ़ दो ममालिक की या तीन ममालिक की जंग नहीं है। ये ईरान वर्सेस अमेरिका, अमेरिका वर्सेस ईरान, इसराइल वर्सेस ईरान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे समाजी हवाले से, मुआशी हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से, तिजारती हवाले से और सियासी हवाले से मुतासर हो रही है। अभी देखिए, ये जो इंग्लैंड में हुकूमत तब्दील हुई है, ख़ुद अगर आप हिंदुस्तान के, बरतानिया के लोगों से पूछें तो वो कहते हैं कि जी केर स्टारमर जिसने पार्टी को, एक शिकस्त खुर्दा पार्टी को एक कामयाब पार्टी के तौर पर सामने लाया, एक अच्छी हुकूमत दी, लेकिन वो ये जंग उनको खा गई और उनको वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसी तरह कई और जगहों पर भी है और ख़ुद अमेरिका के जो इलेक्शन हो रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन, उस पर भी ये जंग असरअंदाज हो रही है और मज़ीद होगी। इक़्तिसादी हवाले से पूरी दुनिया बहरान का शिकार थी। तो जब दोबारा ये जंग शुरू हुई है, किसकी गलती है इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। किसने खिलाफ वर्जी की MOU की, किसने उस माहदे को सबोटाज किया, किसने ताकत के इस्तेमाल को हतमी हल समझा और करार दिया और उस पर बज़िद रहा, ये इस पर बहस हो चुकी है, हो रही है, होती रहेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता 8-10 दिनों में, 9 दिन तकरीबन हो गए हैं, आलमी इक़्तिसादी बहरान, मुआशी बहरान जो है फिर सर उठाने लगा है।
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو 70 یا 68-69 ڈالر پہ آ گیا تھا تیل، اب وہ 90 ڈالر پہ دوبارہ پہنچ چکا ہے جی، اور امریکہ میں $4 فی گیلن قیمتیں ہو گئی ہیں، جی، جو جنگ سے پہلے $2 تھیں اور 3 پر آ گئی تھی، پھر دوبارہ ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے جو ثالث ہیں ان کی بھی کوشش ہے، اور اس کے پیچھے ثالثوں کے پیچھے باقی دنیا بھی ہے، عرب دنیا بھی ہے، چین بھی ہے، روس بھی ہے، یورپ بھی ہے، سب کی یہ خواہش ہے کہ MOU جو سائن ہوا ہے پاکستان کی کوششوں سے اور قطر اور پاکستان کی مشترکہ ڈپلومیسی سے، اس کا احیاء ہو۔ جی، اور مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں کو پابند کیسے کیا جائے کہ وہ اب کم از کم مذاکرات کی میز ہی کو حتمی سمجھیں اور جی، طاقت کے ذریعے، طاقت کے استعمال کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے معاملات طے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معنات سفارتکار اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے۔ منیر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ منیر صاحب، 10 روزہ جنگ بندی کے بعد دونوں فریق اب غور کر رہے ہیں، 10 روزہ جنگ بندی پر اب دونوں فریق غور کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ دونوں فریق اب دباؤ میں آ چکے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، بیٹھنا ہی پڑے گا ساتھ؟ یہ میری نظر میں آج آ کے نتیجہ یہی نکلے گا کہ دونوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جنگ کے تحت ان کی جو کچھ بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، اور یہ جنگ واپس یعنی کہ ایک سٹیل میٹ جسے کہتے ہیں، وہ سٹیل میٹ میں پہنچ جائے گا واپس۔ پر مسئلے ضرور ہیں، جو اسٹریٹ آف ہورموز کے بارے میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں کچھ ویگنس تھی، جس کے وجہ سے یہ واپس شروع ہوا ہے ایران کے حملے جہازوں پر، اور پھر امریکہ کی ریٹیلیشن، اور اس کے بعد میں پھر ایران نے جو خلیج میں جو حملے کیے ہیں۔ تو دونوں فریقین میں جو اندرونی حالات ہیں وہ بھی تھوڑے سے بگڑ گئے ہیں، وہ دونوں طرف سے ہارڈ لائن جو پوزیشنز لیتے ہیں وہ انہوں نے ابھی ان کی پالیسی کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں۔ ہارڈ لائن ایران سے بھی ہے اور ہارڈ لائن امریکہ میں بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے دیکھا کہ جی وہ پیس اگریمنٹ کے اوپر بہت تنقید ہوئی تھی، تو اب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنا یہ حملے کر کے کچھ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ امریکہ بھی بہت بڑی طاقت ہے، ہم نے بہت تباہی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کو ایڈریس کرنا ہوگا، یہ اسٹریٹ آف ہورموز کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کلیئرٹی آنی چاہیے اور اس کے تحت پھر سیز فائر واپس ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں اب اگر یہ دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو MOU جو ہے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، اس میں کوئی وضاحتیں ڈالنی پڑیں گی ہر شیخ کے ساتھ، یا خاص طور پر آبنہ ہرمز اور پھر جوہری پروگرام کا معاملہ ہے، اس پہ بھی تو اسی طرح کا کہیں نہ کہیں ویگ ہوگا، کوئی نہ کوئی فریق مرضی کی تشریح کرنا چاہے گا، یا اسی معاہدے پر رہتے ہوئے مذاکرات ہوں گے اور حتمی حل کی طرف ہم نکل جائیں گے؟ جی میرے خیال میں جو MOU جو سائن کیا تھا اس کا فریم ورک تو بنا ہوا ہے، جی، اور جو مسئلے اس میں اٹھائے گئے ہیں وہی مسئلے ہیں جس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ پر میری نظر میں جو پہلی چیز اس کے اوپر یہ اختلاف آیا ہے وہ اسٹریٹ آف ہورموز کے بارے میں ہے۔ ایران اپنا کنٹرول نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، امریکہ اس کو کنٹرول نہیں دینا چاہتا ہے۔ جو لینگویج جو 0.5 تھا MOU میں، اس میں کچھ ایمبیگوٹی رہ گئی، اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ کچھ فائدہ اٹھایا امریکہ نے کہ وہ سدرن روٹ کھولنے کی کوشش کی ایران کے کوآرڈینیشن کے بغیر، تو پھر ایران نے حملے کیے اور اس کے بعد میں پھر امریکہ نے اس کو ریٹیلیٹ کیے اور پھر ایسکلیشن ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ پہلے حل کرنا ہوگا کہ جی جو اسٹریٹ آف ہورموز ہے اس کی ایڈمنسٹریشن کیا ہوگی، ٹیمپرری جو 60 دن تھے اس میں کیا ہوگی، بعد میں کیا ہوگی،
کے اوپر کچھ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اگر اس کے اوپر کچھ معاہدہ ہو سکتا ہے, کامن انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, تو پھر جنگ بندی کے طرف واپس رخ بدل جائے گا. پر اس وقت دونوں فریقین کی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ دونوں طرف سے ہارڈ لائنرز جو ہیں انہوں نے پالیسی ابھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں فی الحال. مجھے صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو حالیہ بے تحاشا حملے ہوئے ہیں, امریکہ نے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے, پل تباہ ہوئے ہیں, ریلوے اسٹیشن تباہ ہوئے ہیں, بجلی گھر تباہ ہوئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو امریکہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا ڈکٹیٹ کرانے کی, یا ایران اب بھی اپنی جو پوزیشن سابقہ ہے برقرار رکھتے ہوئے یہ جو ہرمز کے حوالے سے ہے اسی پوزیشن کو برقرار رکھے گا اور ثالث بھی اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ جی, میری نظر میں دونوں طرف کی جو پالیسی ہے, پوزیشن ہے, وہ زیادہ سخت ہو گئی ہے. جو معاہدہ ہوا تھا اس کی تنقید دونوں ملک میں اندرونی ان کی کافی تنقید ہوئی ہے. تو جو پوزیشنز ہیں دونوں کی وہ بہت سخت ہوں گی اور مذاکرات مشکل ہوں گے. پہلی چیز تو یہ ہرمز کے اوپر انڈرسٹینڈنگ لے آنی ہے. اس میں وہ کیا ہو سکتا ہے, اس میں کچھ سوچنا ہوگا کس طریقے سے دونوں کو منوایا جائے. اور پوزیشن دونوں کی سخت ہیں. ایشو کے اوپر سے ریلیف, سینکشن وغیرہ کے اس سب چیزوں پر جو پوزیشنز ہیں دونوں کی اب بہت سخت ہو گئی ہیں. تو یہ جو ثالثی کارروائی ہے ہماری وہ مشکل ہو گئی ہے اس وقت. ہم نے سمجھنا چاہیے کہ مشکل ہے, پر جنگ بندی بہت ضروری ہے پورے دنیا کے لیے, پورے اس خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی. صحیح ہے. یہ فرمائیے گا کہ ابنائے ہرمز کتنی دیر تک ایران کے پاس ٹرمپ گارڈ کے طور پہ رہ سکتا ہے, جبکہ یو اے ای اور سعودی عرب جو آلٹرنیٹ ویز ہیں آئل کی ٹرانسپورٹیشن کے ان پر سوچ رہے ہیں؟ یہ صحیح ہے. اب میرے خیال میں کوئی اسیسمنٹس یہاں جو امریکہ میں اور ویسٹرن ممالک میں کوئی اسیسمنٹس ہیں کہ ہرمز بند ہو جاتا ہے تو پھر بھی صرف 5 ملین بیرل ڈیلی کم ہو جائے گا دنیا کی اکانومی کے اوپر, تو وہ سہ سکتے ہیں. یہ ایک کیلکولیشن ہے جس کی وجہ سے امریکن پوزیشن سخت ہو گئی ہے. پر اب اگر ببل مندب بھی بند کر دیتے ہیں, وہ ہوتیز بند کر دیتے ہیں وہاں, تو وہاں سے جو تیل جا رہا تھا, سعودی عرب کا تیل اسپیشلی جو وہاں سے جا رہا تھا, اس پہ بھی اگر وہ بھی بند ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی اکانومی پر زیادہ امپیکٹ آ جائے گا. تو پھر کیلکولیٹ کرنا ہوگا ان کو کہ کس حد تک یہ جاری رکھتے ہیں جنگ کو, اور کس پہلو پر وہ آ کے کچھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے ایران کے ساتھ. پر دونوں فریقین کی پوزیشنز ابھی بہت سخت ہو گئی ہیں, اور یہ ثالثی جو ہماری کوشش ہے وہ زیادہ مشکل ہو گئی ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ اسحاق ڈار صاحب وہ چین جاتے ہیں, وہاں 2 دن گزارتے ہیں, ایک کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں, اس کے بعد یہ تجویز سامنے آتی ہے کہ 10 روزہ جنگ بندی پر فریقین کو راضی کیا جا رہا ہے, ثالث سرگرم عمل ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چین کی انپٹ شامل ہے, اور چین کو جو ٹرمپ کی خواہش یا کوشش نظر آتی تھی کہ چین کو دھچکا لگایا جائے, جو ایرانی تیل ان کو سستا مل رہا ہے, تو چین کو بھی محسوس ہوا ہے کہ یہ جنگ کا دوبارہ چلنا جو ہے اس کے مفادات کے خلاف بھی ہے اور خطے کے مفادات کے خلاف بھی ہے؟ جی ضرور. میرے خیال میں چین کا موقف تو بالکل صاف ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ جو ہرمز اسٹریٹ کھل جائے واپس, اور جو تیل کی تجارت ہے, کیونکہ چین کے پاس جو تیل آتا ہے ایران سے بھی آتا ہے, سعودی عرب سے آتا ہے, یو اے ای سے آتا ہے, کویت سے آتا ہے, تو ان کے لیے تو اہم ہے کہ فریڈم آف جو ہرمز
کھل جائے اور کوئی اسٹیبلٹی آ جائے آئل مارکیٹ میں، وہ اہم ہے۔ پر اس سے زیادہ بھی یہ بھی دیکھنا کہ چین کے لیے تو بہت مشکل ہوگا اگر ایران اور خلیج کے ممالک کے درمیان یہ جنگ جاری رہے، دونوں کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ چین کے حق میں نہیں ہے۔ چین کے تعلقات ایران سے بھی ہیں، خلیج کے ممالک ان سے بھی ہیں، ان کی تجارت بہت بڑی، ان کے ٹریڈ ہے دونوں طرف، تو چین کے لیے تو بہت اہم ہے کہ یہ جنگ رک جائے، اور وہ پورا میرے خیال میں اپنا انفلوئنس استعمال وہ کر رہے ہیں اور کریں گے کچھ جنگ بندی کی طرف اور یہ MOU کی امپلیمنٹیشن کی طرف۔ اچھا، ایک سوچ یہ بھی ہے، امریکہ کے جو دانشور ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں ٹرمپ کا ہدف صرف ایران نہیں ہے بلکہ چین ہی ہے، جس کو سب سے زیادہ ایران سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایران کے اگر تعلقات سعودی عرب سے بہتر ہو رہے تھے، خلیجی ممالک سے بہتر ہو رہے تھے، تو اس کا فائدہ بھی چین اٹھا رہا ہے۔ تو اس جنگ کو جاری رکھنا، یہاں صورتحال کو خراب کرنا، خطے میں کشیدگی جو ہے، ٹرمپ صرف ایران کو تباہ کرنے کے لیے یا ایران کو سبق سکھانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اس کا ہدف چین ہے، اور چین کو نقصان پہنچانا اور اقتصادی طور پر، معاشی طور پر کمزور کرنا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی وزن ہے اس تجزیے میں؟ جی میرے خیال میں نہیں ہے اس میں زیادہ، اگر سوچا جائے تو دیکھیے امریکہ اگر اس علاقے میں پھنس جاتا ہے، جنگ جاری رہتی ہے، جو کچھ ان کا اسلحہ تھا، جو ملٹری کیپیبلٹیز تھیں ایشیا میں، جو چین کے خلاف ان کی ڈپلائمنٹس تھیں، وہ ہٹا کر انہوں نے یہاں مڈل ایسٹ میں لے آیا ہے، تو چین کے اوپر پریشر تو کم ہو گیا۔ اسی طرح سے وہ اتنا سارے ہتھیار جو تھے، میسائل وغیرہ جو خراب ہو رہے ہیں یہاں، وہ چین کے خلاف تو نہیں ڈپلائمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اگر ان کا ارادہ شاید ہوگا، پر پریکٹیکل امپیکٹ تو ریورس ہے۔ چین کے اوپر پریشر کم ہو گیا اس جنگ کی وجہ سے، ملٹری پریشر۔ اکنامک امپیکٹ ہے، پر چین کے پاس دوسری سورسز ہیں، ان کا بڑا آئل ریزروز بہت بڑی ہیں، روس سے وہ تیل لیتے ہیں، تو آلٹرنیٹیو سورسز ان کے پاس ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ سوچنا کہ اس کو مڈل ایسٹ میں یہ جنگ جاری رکھ کر چین کو نقصان ہوگا، پوری دنیا کو نقصان ہوگا، چین کو تھوڑا بہت نقصان ضرور ہوگا، پر پوری دنیا کو نقصان زیادہ ہوگا، یورپ کو زیادہ ہوگا نقصان، سب سے زیادہ میرے خیال میں یورپ کو، اور جو ایسٹ ایشین اکانومیز ہیں ان کو ہرمز کے بند ہونے سے سب میں زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ روڈ اینڈ بیلٹ جو انیشیٹو ہے چین کا، اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، وہ جاری رہے گا؟ جی میرے خیال میں اس کا بھی نقصان نہیں ہے، یعنی کہ اس سے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر ہرمز میں اور گلف میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جنگ جاری رہتی ہے، ٹینشن رہتا ہے، تو الٹرنیٹیو جو آپشنز ہیں، الٹرنیٹیو آپشن گوادار ہے، تو یعنی کہ وہ جو چین کا جو موقف ہے، سی پیک وغیرہ جو ہے، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی اگر ٹینشن رہتا ہے گلف میں۔ تو اس کی امپلیکیشن بہت ساری ہیں، کچھ اچھی ہیں، کچھ بری ہیں۔ میرے خیال میں چین کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جی ان کا جو یہ سی پیک کا آپشن ہے اور گوادار کا آپشن ہے، وہ اس کی اہمیت بڑھ جائے گی اگر گلف میں یہ ٹینشن رہتا ہے تو۔ صحیح ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اب کی بار ایرانی اسپیکر باقر قالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بجائے ان کے وزیر داخلہ پاکستان آ رہے ہیں، اور رپورٹڈلی کہ وہ کوئی ایرانی صدر کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، تو یہ اب کی بار ایرانی وزیر داخلہ کو فوقیت ملنا کس بات کا غماز ہے؟ جی میرے خیال میں وہ پہلے سے بھی وہ جو ان کے وزیر داخلہ ہیں وہ تو اس میں شامل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے تو ان کے یہ
جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں ایران کے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی. جب ہمارے انٹیریئر منسٹر بہت مرتبہ وہاں گئے ہیں تو ان کا بھی انٹریکشن انہی سے رہا ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس میں یہ شامل ہیں. تو اس میں کچھ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ جو پیغام لے آئیں گے وہ پوری یعنی کہ پوری حکومت کی طرف سے ہوگا پیغام. بعض لوگوں کا خیال ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اصل میں جنگ بندی کی یہ تو خیر طے ہے کہ اسرائیل سب سے بڑا مخالف ہے اور وہ چاہتا ہے جاری رہے، لیکن کیا اثر و رسوخ امریکہ میں اسرائیل کا کچھ کم نہیں ہوا تھا، جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ انہوں نے پھر جنگ میں دھکیل دیا ٹرمپ کو، یا یہ دونوں کے اپنے ایران کی اور امریکہ کی اپنی انتہا پسند عناصر کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے، اسرائیل اس میں کوئی بہت زیادہ پارٹ پلے نہیں کر رہا؟ نہیں جی، اسرائیل نے تو پوری کوشش جاری رکھی ہے امریکہ کے اوپر، جو ٹرمپ انتظامیات ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ یہ جنگ جاری رہے. تو کافی جو ٹرمپ صاحب کے خلاف جو تنقید یہاں اندرونی جو ہوئی ہے، وہ پوری وہ جو اسرائیلی لابی ہے اور جو اسرائیل کے دوست ہیں یہاں، ان کی طرف سے بہت ساری تنقید ہوئی ہے اور ان کو یہی کہا گیا کہ جی آپ اسرائیل سے تعلقات برے نہ کریں کیونکہ آپ کو اس میں سے کچھ نہیں مل رہا ہے. تو اب امریکہ کا جو موقف ہے، امریکن پالیسی جو ہے وہ زیادہ ہارڈ لائن ہو گئی ہے اور ان کی یہی سمجھ ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن میں جو کچھ نقصان ہونا تھا یعنی پبلک اوپینین میں وہ ہو گیا. اب ہم نے یہ دکھانا کہ ہم طاقتور ہیں اور طاقتور اور ہم حملے کر سکتے ہیں. ہرمز بند رہے تو ٹھیک ہے، صرف $5 ملین بیرل وہاں سے کمی ہوگی تو ہم جنگ جاری رکھ سکتے ہیں. اس قسم کی جو سوچ ہے وہ بھی واشنگٹن میں بڑھ گئی ہے. صحیح ہے. اور اس کی وجہ سے اسٹرانگ لائن جو امریکہ نے ابھی لی ہے اور اس کی یہ وجوہات ہیں، اور اسرائیل بہت خوش ہے اس سے، اور ان کی جو اختلاف امریکہ کے ساتھ تھے وہ کم ہو گئے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ منیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قاہرہ صاحب، حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اب یومیہ تعین ہوگا، رد و بدل یومیہ ہوگا. تجارتی اور صنعتی شعبے تو اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا عوام کے مفاد میں ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومتیں فیصلے عوام کے فائدے کے لیے ہی کرتی ہیں. فیصلے اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، کمزور یا بہتر ہو سکتے ہیں. اس وقت اس فیصلے پہ بحث جاری ہے. دنیا میں ریگولیٹڈ اور نان ریگولیٹڈ دو طرح کی ملکوں کے اندر یہ پیٹرولیم پالیسیز ہیں. بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ تیل کی قیمتیں کمپنیاں اسیس کرتی ہیں اور ایک پمپ اور دوسرے پمپ کے درمیان الگ الگ ریٹس ہوتے ہیں. اور دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ریگولیٹڈ اکانومیز، خاص طور پہ ہمارے جیسے ممالک جہاں پہ گورننس بہت مضبوط نہیں ہے اور پبلک اوپینین بھی بہت مضبوط نہیں ہے، وہاں پہ اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ عوام سے ناجائز منافع نہ کمایا جا سکے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب جنگ کی وجہ سے اچانک قیمتیں ایک دم بڑھ جاتی ہیں اور حکومت کو ہفتے یا 10 دن کے بعد جب پرائز بڑھانی پڑتی ہے یا کسی وقت وہ 15 دن کے بعد بڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کو 30-35 روپے 25 روپے ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، جو ایک دم عوام پہ بوجھ پڑتا ہے. اور ہم لوگ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مار دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتیں ڈاکو نہیں ہوا کرتی، حکومتیں ٹیکس وصول کر کے عوام پہ ہی لگاتی ہیں. اور یہ لہٰذا مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے مجھے بھی اور باقیوں کو. دوسری بات کہ یہ جو گورنمنٹ جب ریٹ بڑھاتی ہے تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈیلی ریٹ بڑھے. ڈیلی سے یہ ہوگا کہ عوام کے اوپر پاس آن تھوڑا تھوڑا کر کے ہوگا. الٹیمیٹلی ایکومولیٹڈ افیکٹ یا مجموعی طور پہ تو تاثر وہی رہے گا، لیکن جو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا. حکومت نے یہ کوشش کی. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر ریٹ اچانک گرائے جائیں
जिस तरह पिछले दिनों गिराए गए, तो उसके अंदर भी जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो चीखने लगती हैं कि उनके पास जो करोड़ों लीटर का स्टॉक पड़ा होता है उसके ऊपर उनको अरबों रुपया नुकसान होता है, लिहाजा वो भी चीखती हैं। तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए ये काम किया गया कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में है जो इसकी एडजस्टमेंट है। यकीनन एक निज़ाम से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाने के बाद उसकी एडजस्टमेंट में जरूर टाइम लगेगा। ये बात अगर बिल्कुल बारीकी से देखी जाएगी तो अभी जो आरिफ साहब कह रहे थे कि एक बस जो कराची से चलती है, सुबह चलती है तो दूसरे दिन वो लाहौर पहुंचती है या इस्लामाबाद पहुंचती है और रास्ते में उसको तेल की कीमतें बदल चुकी होती हैं और नए रेट पे तेल डलवा के क्या दोबारा किराया लेगी, तो ये ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसके कोई मिडिल वे निकालेंगे और एक मैकेनिज्म इवॉल्व हो जाएगा जिससे सेटलमेंट हुआ जाया करेगी। सही। अच्छा, असल में जो आपने इब्तिदा में बात की कि हमारे यहाँ गवर्नेंस का इशू है, हमारे यहाँ क्वालिटी जो मोनोपोली कंट्रोल कमीशन है हमारा वो इंतहाई कमज़ोर है। हमारे यहाँ आप कहते हैं कि हुकूमतें डाका नहीं डालती, माजी में हम देख चुके हैं कई दफ़ा ऐसा हुआ, बाद में पता चला कि हुकूमत का कोई मुशीर, कोई एक माफिया जो है वो असरअंदाज हुआ और जेबों पर डाका अरबों का पड़ गया। तो इस सूरत में आपके ख्याल में क्या ऐसा मेकनिज़म हो सकता है जिसकी वजह से ये डेली बेसिस पे जो सिस्टम है वो कामयाबी से हमकिनार हो? क्या हुकूमत बिल्कुल पीछे हट जाए? क्या क्वालिटी जो मोनोपोली कंट्रोल कमीशन है उसको ऐसा मजबूत बना दिया जाए? कोई आपके जहन में तजवीज़ है? अरे सब जो जिस तरह का समाज होता है ना, जिससे उसी तरह की तवक्को की जा सकती होती है, उसमें ग्रेजुअली बेहतरियां आती हैं। अगर हम इस समाज के अंदर मौजूदा सियासी क़यादतों से, असम्बलियों के अंदर बैठे हुए लोगों से, इस ब्यूरोक्रेसी से, इस सहाफत से, इस मजहबी तबके से, इस जुडिशरी से ये तवक्को करें कि ये अचानक अच्छे फैसले, बेहतर फैसले और सब दुरुस्त हो जाएंगे, ये नामुमकिनात में है, दुनिया में कभी हुआ नहीं। और कहाँ से आएंगे वो लोग? यही है ना जो कल ये काम कर आदमी में वही बैठे हैं, कल जो हुक्मरान थे आज भी वही बैठे हैं। लाजिबा जो करते हैं वो मिली करके। कायरा साहब, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है और माजी की निस्बत अब की बार अवाम की दिलचस्पी कितनी है? अवाम की दिलचस्पी अब ग्रेजुअली बढ़ी है। पहले कई दिनों में यकीनन बड़ा मुश्किल सूरत हाल थी, अब भी सूरत हाल कोई बहुत मिसाली तो नहीं है। कोई एक तो अजरा के अंदर तो इलेक्शन कम्पेन की सूरत हाल खासी मुश्किल है, लेकिन बाय एंड लार्ज जनरली अब जलसे, छोटे कॉर्नर मीटिंग, बड़े जलसे होने शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान की कौमी की आदत में सिर्फ बिलावल साहब ने आके ये जो बर्फ तोड़ी है, इस माहौल को उन्होंने खोला है कि हम किसी भी तरह के माहौल के हाईजैक होकर नहीं बैठेंगे, बल्कि सियासी जमातों का काम है कि मुश्किल सूरत हाल में वो वे फॉरवर्ड डिजाइन करें, वो आगे बढ़ने का रास्ता लोगों को हौसला दें। और बिलावल साहब ने निकल के, हमारी जमात खुद भी इस पे सवाल कर रही थी कि उन्होंने अचानक फैसला कर लिया, लेकिन उसका फैसला पे किया और बाकी कहते को भी आना चाहिए। अब हालात अच्छे ना भी हो तो इलेक्शन तो होने चाहिए, और इलेक्शन होंगे और उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। इलेक्शन हो सकता है कुछ इल्जाम की जाए, लेकिन जंगज़दा मुल्कों में भी तो इलेक्शन होते हैं, यहाँ तो खुदा न खास्ता जंग की कैफियत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन को और इदारे हैं उनको अपना रोल न्यूट्रली अदा करना चाहिए। इलेक्शन में अब ये तासर ना आए कि इस इलेक्शन को छीना गया है, इसको किसी खास ग्रुप को या जमात को सपोर्ट दी गई है, ताकि लोगों का जो पहले से एक उनका इत्मीनान शेक हुआ पड़ा है उसको जद न पहुंच पाए। नहीं, आपके ख्याल में इस बात के इम्कानात मौजूद हैं, हालांकि हुकूमत आपकी है वहाँ, कि वहाँ मैंडेट छीना जाए या किसी एक जमात को जो है फोकियत दी जाए, इसके इम्कानात मौजूद हैं? या असल हुकूमतें वोट छीना करती हैं या जो है रिजल्ट तब्दील किया करती है? हुकूमत जो केयर टेकर बैठी होती है उसकी क्या हैसियत है
ارشاد عارف صاحب آپ تو ہم سب سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ الیکشن کس طرح چھینے جاتے ہیں. نہیں آپ یعنی اس وقت خدشہ پیپلز پارٹی محسوس کر رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص فضا میں اس وقت ہماری صوبائی حکومت کو بھی جو یہاں ریاست کی ہے وہ ٹھیک ہے، پرائم منسٹر تو موجود ہے، لیکن وہ علامتی سارے اختیار تک الیکشن کمشنر کے پاس ہوتے ہیں نا. لہٰذا اب صوبائی حکومت کو بھی اور مرکزی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی ان کو بھی یہ چاہیے کہ الیکشن کی فضا اچھی رکھے اور قابل اعتماد فضا بنائی جائے. صحیح ہے. قاہرہ صاحب، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا ہے، کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا، ظاہر ہے ان کا نیریٹو فلوٹ کر رہا ہے، دنیا بھر میں جا رہا ہے، بہت سے اور بھی ان کو جو ٹولز ہیں ان کی پذیرائی حاصل ہے. یہ ہم نے پہلی بار نہیں دیکھا. اگر ہم انفارچونیٹلی جو نیریٹو افغانستان سے ٹی ٹی پی کا اٹھتا ہے، ان کے عمر میڈیا کا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ بھی بھارتی چینلز کی زینت بنتا ہے اور پھر وہ ان انٹرنیشنل آؤٹلیٹس پہ بھی لگتا ہے جو اسرائیل نواز ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کا نیریٹو بھی ایسے ہی فلرش ہوا ہے. یہ گیم کیا ہے؟ یہ کیا ایک بحرانی صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو کہ سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو بنتا ہے اس کو ہماری حکومتیں ہوں یا بڑی سیاسی جماعتیں ہوں وہ کاؤنٹر نہیں کر پاتی، اور اس کے لیے کیا کسی پیش بندی کی ضرورت ہے؟ کمال صاحب، ایک تو جب آپ کے اپنے گھر کے اندر ایک ارتعاش ہوتا ہے اور کچھ فیصلے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہت ساری سہولتیں وہ دی گئی ہیں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. بالکل. کیا پاکستان میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 2 روپے 84 پیسے یا 2 روپے 70 پیسے فی یونٹ بجلی ملے گی؟ 2000 روپے وہاں آٹا ملے گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ٹیکس فری نظام ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لہذا جو ہمارے دوستوں ساتھیوں نے یہاں پہ، میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیچرز کی تعداد جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، تعلیم کا نظام بھی بہتر ہے، اور انفراسٹرکچر بھی کوئی ایسا نہیں گیا ہوا کہ پاکستان کے باقی علاقے بہت آگے نکل گئے اور کشمیر پیچھے رہ گیا ہے. ہاں، ان کے جو مطالبے تھے حکومت وقت نے گڈ جسٹر کے طور پہ وہ بھی مان لیے جو میرے خیال میں نہیں ماننے چاہیے، لیکن وہ ایک بہتر فیصلہ تھا. میں آج سمجھتا ہوں کہ بہتر فیصلہ تھا. اب اگر اس کے اندر کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں جذبات میں، اور عوام کو جب ہیجان میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو علم ہے کہ لوگ اپنے ہی گھروں کو آگ لگانے لگ جاتے ہیں، اپنی ہی عمارتیں اور گاڑیاں جلانے لگ جاتے ہیں. وہ کیفیت ہیجان کی جب پیدا کی جاتی ہے، اس کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا اپنا رول ادا کرتا ہے، مخالف اپنا رول ادا کرتے رہتے ہیں. ہاں، مخالف کو جو یا حالات خراب کرنے ہوں، گالی گلوچ کا کلچر اپنانا ہو تو بڑا آسان ہے. آپ نے اگر کلچر خراب کرنا ہو تو بہت آسان ہے، لوگوں کو بہت جلدی آپ اس پہ قائل کر سکتے ہیں. ویئر ایز اگر آپ نے لوگوں کو نیکی کی طرف، راست قدم کی طرف لے کے آنا ہو تو وہ کتنا مشکل کام ہے، یہ عارف صاحب مجھ سے بہتر جانتے. نہیں، جو سوال تھا عباس صاحب کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نیریٹو منفی قوتیں بناتی ہیں، اور پھر انڈیا، پھر اسرائیل، پھر امریکہ کا میں جو کوارٹرز ہیں، پروپیگنڈا چلتا ہے، اس پروپیگنڈے کو ہوا ملتی ہے، تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو ہمارے ہاں بڑی سیاسی جماعتیں، حکومت کے ادارے کیسے اس کو کاؤنٹر کریں کہ یہ دشمنوں کو موقع ہی نہ مل سکے کہ وہ ہمارے ارے صاحب، یہ خیالی بات ہوتی ہے کہ موقع نہ مل سکے. کوئی نہ کوئی دیکھے نا، بہت اچھی باتوں کو بھی لوگ ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں نا، اچھے حالات کے اندر بھی ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. کشمیر کے اندر بھی اسی طرح ہوا. ہمارے مخالف ہندوستان والے ہوں یا جو بھی، وہ یہاں کے بھی کچھ ایسے طبقات ہوتے ہیں جو ایکسٹریم کی طرف رویہ رکھتے ہیں. اب دیکھیں نا، مذہب کے اندر، سیاست کے اندر، باقی پہلوؤں میں بھی کچھ ٹالرنٹ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹریم کا رویہ رکھتے ہیں. اسی طرح سماجوں کے اندر ہوتا ہے، تو ان کو بھی لوگوں کو بہکا لیا جاتا ہے، ان کو آسانی سے خرابی کی طرف قائل کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی رہی. ہاں، حکومتوں کے حق میں فیصلے کرانا یہ مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں عوام مسائل اتنے ہیں اور حکومتوں کے مسائل اتنے نہیں ہوتے کہ سارے حل ہوں. لہذا کوئی حکومت بھی ٹرولی پاپولر حکومت نہیں ہوتی. لہذا حکومت کے خلاف باتیں کرنا زیادہ
جو خوشائن गिना जाता है, ज्यादा आसान होता है, और अगर आप हुकूमत की कारकर्दगी को बयान करके लोगों को कायल करना चाहें तो ये एक मुश्किल काम होता है. आप भी कोशिश करके देख लीजिए किसी वक्त. सही है. कायरा साहब, ये बिलावल साहब ने कश्मीर में कहा कि कश्मीर को NFC में और CCI में जो ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पे नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, ठीक है, ये बड़ा मुनासिब है, ये तजवीज़ भी उनकी. लेकिन आज मुशीर ख़ज़ाना जो हैं KPK के मुज़म्मिल असलम साहब, उनको वो कह रहे थे, मुतालबा कर रहे थे कि हर 3 माह के बाद CCI की मीटिंग हो जाए. जब यहाँ मकामी सूबाई और वफाकी हुकूमत ही CCI की मीटिंग करने में इतने लेतोलाल से काम लेते हैं, तो अगर मेंबरशिप मिल भी जाए कश्मीर के लोगों को तो उसका क्या इम्पैक्ट होना है? देखिए, CCI के अंदर तो इतने बड़े उस तरह फैसले नहीं होते. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बेसिकली फैसले होते हैं. और या जो है अपने उसमें, मैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात ही कर रहा हूँ, CCI की बात कर रहा हूँ. काउंसिल ऑफ कॉमन में, सॉरी, CCI जो है उसमें फैसले होते हैं. और खास तौर पे जो हमारा वसाइल की तकसीम का फार्मूला NFC है, उसके अंदर उन्होंने कहा है. और अगर फर्ज करें एक फार्मूले पे अमल नहीं हो रहा, प्रॉपरली नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाकियों को ये हक ना दिया जाए. उसको फाल करना, उसकी खामियों को दूर करना एक और पहलू है. लेकिन उस फोरम के अंदर सबको नुमाइंदगी देना ताकि वो अपना मुकदमा खुद आके बयान कर सके. मेरा इशू है, आप मुझे मौका फराहम करते हैं कि मैं खुद आके अपना मुकदमा लड़ूं, या मेरी जगह कोई और बैठ के मेरा मुकदमा लड़े जिसका अपना भी एक मुकदमा हो, तो वो उतना मौसर नहीं होगा. ये बड़ी साहिब बात है. हाँ, जहाँ तक ताल्लुक उन फोरम्स को एक्सेप्ट करना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली जो टाइमिंग है उसको देखना जरूरी है, वो बिल्कुल करना चाहिए. सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया. कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान BB के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे. एक वक्फे के बाद वापस आते हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. जो अमेरिका ईरान हालिया झड़पें हैं या जंग का अगली किस्त है जो हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, इसके बाद जो तेल की कीमतें हैं उनको आग लगी है और इरशाद साहब $90 फ़ी बैरल जो है वो पहुंच चुका है. अमेरिका का आपने पहले जिक्र किया कि तकरीबन 100% कीमतें बढ़ गई हैं, $2 से $4 पे चली गई हैं, डॉलर पे, सॉरी. अब हमारे यहाँ भी यही अनफॉर्चुनेटली अब ये भी खबर आई कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी खसारे में चला गया है. इससे पहले वो सरप्लस चल रहा था, करंट अकाउंट खसारे में जा रहा है, तो फिर हमारी जो डॉलर रुपी पैरिटी है, रुपए की कदर है, उस पर भी एक क्वेश्चन आएगा. तो जो कायरा साहब जो दलील दे रहे हैं कि हुकूमतें मुश्किल फ़ैसले नहीं करती, हुकूमतें अवाम पे डाका नहीं डालती, अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो आप समझते हैं कि हुकूमत के पास रिलीफ का कुशन ही यही बचता था कि रोज़ ही फ़ैसला कर लें? क्योंकि इससे पहले वज़ीर पेट्रोलियम जो थे वो दलील देते थे कि जी कंटेनर पहुँचने में 7 दिन लगते हैं, उसको फिर रीफ़िल होने में, उसको आगे सिस्टम में आने में, तो वो भी उस वक्त वो दलाइल. देखें, पहले तो दलील ये थी कि जी ऑर्डर किया जाता है पेट्रोल, फिर वहाँ से लोडिंग होती है, फिर वो पहुँचता है, फिर अनलोड होता है, मार्केट तक पहुँचने का जब महीने से 3 महीने से महीने पर आए थे और महीने से 15 दिन पर आए थे, तो ये था कि जी 15 दिन तो लाजमी है. अब जो तेल 15 दिन पहले ख़रीदा गया है सस्ता और वो पहुंचा है सस्ता, और उस दिन अगर रेट बढ़ गया है तो वो तो दिया जाएगा महंगा कि आज का रेट ये है. और वो 15 दिन तक वो सस्ता तेल, अगर हमारे पास कैपेसिटी ज़ख़ीरा वो जो है स्टॉक की 15 दिन की है, तो 15 दिन का सस्ता तेल जो है हम 15 दिन तक महंगा बेचेंगे. ये है नैरेटिव उन लोगों का जो इस फार्मूले की मुखालफत कर रहे हैं कि या तो आप डेली बेसिस पे तेल ख़रीद रहे हों और डेली बेसिस पे आप बेच रहे हों. एक बात. दूसरा ये है कि जो बात ताजर, सनतकार, ट्रांसपोर्टर कर रहा है वो ये है कि जब आप एक चीज़ की, आपने एक फैक्ट्री है, उसने प्रोडक्शन जो है, जो उसमें ऑर्डर लिया हुआ है, खाम माल लगाना है, वो भी डेली बेसिस पे तो उसके रेट नहीं है ना. वो 15 दिन पहले ख़रीदा है, महीना पहले ख़रीदा है, एक रेट पर लिया है. दूसरा ये है कि तैयारी में प्रोडक्शन जो है उस भी वक्त लेगी. वो जो बुक करेगा वो किस रेट पे करेगा? सही है. उसको कुछ नहीं पता कि जी मैंने ऑर्डर जो बुक करना है, जो 4 दिन बाद देना है, 15 दिन बाद देना है, हफ्ते बाद देना है, उसका क्या रेट हो. यानी एक तो मुआशी हिजान फैल रहा है. दो चीज़ें जो हैं वो करने, अगर हुकूमत कर सके,
ایک تو ہمارے یہاں سب کو پتہ ہے کہ منوپلی کنٹرول کمیشن جو ہے وہ بالکل کوئی فعال نہیں ہے، متحرک نہیں ہے، اور وہ کمپرومائزڈ سمجھا جاتا ہے، سمجھا ایک تاثر یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ہوتی ہے مناپلی، مختلف طبقات اکٹھے ہو کے کارٹلز بن جاتے ہیں، اس کو نظر میں رکھنا، اس کی نگرانی کرنا، نہ بننے دینا، اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے دینا جس سے عوام کو نقصان ہو، تاجر طبقے کو نقصان ہو، صنعت کار کو نقصان ہو، ٹرانسپورٹر کو نقصان ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ دو کام حکومت کرے تو کوئی بات نہیں۔ وہ حکومت تو کرے، حکومت نے آسٹیرٹی میئر بھی شروع کیے تھے، آج دوبارہ اس کو انڈوز کر دیا ہے۔ ایک تو میرا سوال تمام حکومتوں سے بشمول وفاقی حکومت اور چاروں صوبوں کی یہ ہے کہ جو پچھلی کفایت شاری مہم تھی اس کے ذرا اعداد و شمار دے دیں کہ اس کی وجہ سے کتنی بچت ہوئی ہے، تیل کی کتنی بچت کی، دوسری وسائل کی کتنی بچت کی، گراؤنڈ پہ جو بیوروکریسی ہے، چیف سیکرٹری صاحبان سے لے کے، سیکشن افسر سے لے کے، کلرک سے لے کے، اور اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار تک، مطلب آپ آ جائیں، اور پولیس اہلکار، میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ اگر پہلے کوئی 2 گاڑیاں استعمال کر رہا تھا آؤٹ آف انٹائٹلمنٹ بھی جا کے تو اس نے 1 کر دی ہو، یا پہلے کوئی 5 بجے بھی کرتے نا، 7 بھی گھر میں کھڑی ہوتی ہے، تو اس نے کتنا اس پہ قابو کیا ہے؟ ہم نے تو سپیڈ 100 کر لی ہے، ٹھیک ہے 5 لیٹر بچت اسلام آباد تک ہو جاتی ہے، لیکن بابو نے کیا کیا اس پہ کوئی بتا دیں ساری حکومتوں سے۔ ہاں بالکل، اعداد و شمار جاری ہونے چاہیے تھے۔ جب یہ جنگ بندی ہو گئی تھی تو اس کے بعد بتانا چاہیے تھا کہ جی پچھلے 40 دن میں، یا پچھلے 50 دن میں، یا پچھلے 100 دن میں، 70 دن میں ہم نے کتنا بچت کی ہے، اور وہ بچت کاغذات میں صرف نظر نہیں آنی چاہیے، لوگوں کو بھی نظر آنی چاہیے، اور اس کا فائدہ بھی عوام کو پہنچانے کی ضرورت تھی۔ جی بالکل ٹھیک۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔